نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ولیوں اور صوفیوں کے ساتھ انتہائی گہرا رہا ہے اور وہ موضوع ہے محفل سما، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی ممتاز علمی و ادبی شخصیت سابق ڈین کراچی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ کا شکریہ کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ یاد فرماتے ہیں، میں آ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف قوال زمان ذکی تاجی صاحب، مرحوم کے صاحبزادے علی زمان تاجی و ہم نوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید اور آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، آپ نے یاد کیا، آپ کی محبت، آپ کی مہربانی، سر نے یاد کیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ زمان ذکی تاجی صاحب مرحوم کا ابھی کچھ عرصے قبل ہی انتقال ہوا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ محفل سما جو ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے، یہ جو قوالی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پر، اصل میں یہ سما ہے، اور عرف عام میں کچھ لوگ سما کہتے ہیں اس کو اور کچھ لوگ اس کو سما کہتے ہیں۔ جی، دونوں کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو یا کسی روحانی کیفیت کو محسوس کرنا، سننا، جذب کرنا، وجود کا حصہ بنا لینا۔ تو سماعتوں کی نظر جب کلام ہوتا ہے اولیاء کرام کا تو وہ وجود پر اثر کرتا ہے، اور اگر اثر نہ کرے تو سمجھیں کہ آپ کی روحانی زمین بنجر ہے، اس میں اگاؤ نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اثر کر جائے تو سمجھیں کہ سبزہ اگ سکتا ہے، پھول کھل سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ بس بنیاد ہے اس کی۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسرا، سما پر باقاعدہ طور پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس میں سما کے آداب، یعنی قوالی سننے کے آداب، اور اس قوالی کو دوسرے عنوان سے کہیے کہ ذکر میں شامل ہونے کے آداب، اور پھر اس میں کیسے بیٹھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیسے سننا ہے، اور ہر ایک کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ سما کا حصہ بنے۔ صرف وہ لوگ جو کلام کو سمجھتے ہوں، شریعت کے پابند ہوں، اور اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق سن کر ادب کے ساتھ ایبزارب کر سکیں یا اپنے وجود کا حصہ بنا سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سما ایک صوتی پیغام ہے جو دلوں کو زندہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور صوفیاء کرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ وہ سما ہی نہیں جس میں وجد نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ اور وہ وجد ہی نہیں جس میں ذکر نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ اور وہ ذکر ہی نہیں جس میں محبوب نہ ہو۔ واہ واہ۔ اور وہ محبوب ہی نہ جو محبوب کو خرید نہ لے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیا بات۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ فاصلے نہیں ہوتے۔ تو اس کیفیت میں بھی جس میں بزرگان دین نے سما کو یا قوالی کو جب رائج کیا، تو غیر مسلم معاشرے میں، جس کو آپ ہندوستان کہتے ہیں، خاص طور پر اس میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی قربان جائیں ان کی ذات پر، کہ انہوں نے ملت اسلامیہ پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ انہوں نے عام لوگوں کو عام زبان میں عام طریقے سے سمجھا کر دین کی طرف راغب کیا۔ کیا بات ہے۔
اور آج جو ہندوستان میں گہرے اثرات ہیں تصوف کے، اور جو آج ہندوستان میں یا پاکستان میں گہرے اثرات نظر آتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے، یہ سب کے سب مرہون منت ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. اور کیوں نہ ہو کہ جس کا مرشد کامل خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر اس کے بعد پھر خسرو جیسے اس میں قلندر مست قلندر پیدا ہوئے، نظام الدین مرشد کامل پیدا ہوئے. تو یہ سارے اولیاء کے رنگ ہیں، اور یہ رنگ صرف آپ کو ہندوستان پاکستان میں نظر نہیں آتے، یہ رنگ آپ کو رومی کے بھی نظر آتا ہے موسیقی کا. اور آج بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک پر جو مثنوی یا کلام مثنوی پڑھا جاتا ہے یا ہوتا ہے، تو اس میں موسیقی یا ایک تارہ شامل ہوتا ہے اس کے اندر. اور یہ موسیقی کا اثر ایسا ہے بالکل جیسے قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ الشعراء یتبعون الغاوون، کہ جو شعراء ہے تو عمومی شعراء کی بات ہو رہی ہے، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ شعراء جو حضور کا عشق سکھاتے ہوں، جو دین کی محبت سکھاتے ہوں، جو حضور کی غلامی سکھاتے ہوں، اور جو انسانیت کی محبت کا درس دین کی بنیاد پر دیتے ہوں، ایسے شعراء قابل تعظیم ہیں، قابل محبت ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون واقف نہیں. تو یہ جو کلام سماعتوں کے نظر ہوتا ہے، اس میں ہمارے احباب کے ذریعے، ذاکرین کے ذریعے، قوال کے دوسرے معنوں میں ادب کے ساتھ، کہ جب یہ کلام پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اس میں براہ راست وہ کیفیات ہوتی ہیں جس میں جب کوئی ڈوبنے والا ڈوب جاتا ہے تو پھر وہ ہمہ اوست میں نکل جاتا ہے. صرف وہ ایک نعرہ لگاتا ہے، اور وہ ایسا مجذوبانہ نعرہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے لگتا ہے یا تو وہ سمجھتا ہے یا جو لگاتا ہے وہ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ گفتگو مکمل ہو گئی ہے. جی تو ہم اس طرف جائیں. بالکل زیادہ میں گزارش کروں گا علی زمان تاجی بھائی سے کہ ایک قوالی پیش کریں. جی اپنی نعت شریف پیش کر رہا ہوں، ابھی 2 دن پہلے ریلیز ہوئی ہے یہ، ماشاءاللہ. بالکل وہی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت کیجیے. رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں، پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں، تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں سرکار کی باتیں. ہاں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، جب کوئی نہیں کوئی سہارا غمخوار ہمارا، ہم کیوں نہ کرے اپنے خریدار کی باتیں، خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں، آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں، ہری حسنین کی ہو اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، ہاں حسنین کی ہو اکبر اصغر کی ہو باتیں، زہرا علی کی، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں، ہر رنگ ہو کردار کی باتیں سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں سرکار کی باتیں، ہر رنگ میں ہو سیرت و کردار کی باتیں. اے کاش کہ محفل
عثمان و علی کی ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کو بھی شامل کیا ہے شاعر نے کی دل دگی بردا تبیا خواجہ معین میرے گل کے شکر نے کی دل دگی بردا تبیا خواجہ معین میرے گل کے شکر ہاں جی کی زندگی برداتا پیا خواجہ معین میرے گنج شکر نے محبوب خدا سید ابرار کی باتیں محبوب خدا سید ابرار کی باتیں سرکار کی باتیں محبوب خدا سید ابرار کی باتیں میرے سرکار کی باتیں محبوب خدا سید ابرار کی باتیں سرکار کی باتیں ہو آؤ کہ کرے ان لبر کو سار کی باتیں سرکار کی بات سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کیا ماحول بنایا ہے کیا بات یہ ہے نا کہ بھائی ذکی تاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑا خانوادہ ہے کوئی چھوٹا خانوادہ نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی تربیت سے نکلی ہوئی ان کی یہ نسلیں ہیں بالکل تو یہ جو نسل ہوتی ہے اس میں ادائی کلام ادب اور پھر اس کے وہ تقاضے جو سما کے ہوتے ہیں ان سب کو جب یکجا کر لیں تو قوالی بنتی ہے بالکل ایسے نہیں کہ ایک ہارمونیم خرید لیا اور قوال بن گئے اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر کتابیں مارکیٹ میں بہت ہیں اور دوائیں بھی بہت ہیں پھر نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی نہ کتابوں کی ضرورت ہوتی تو یہ تربیت ہے اور سب سے بڑی چیز جو اس میں تصوف میں ہے وہ ہے ادب اگر ادب ہے تو سمجھے کہ روحانیت ملے گی اور اگر بے ادبی ہے تو کلام کا کوئی بھی اثر وجود پر نہیں ہوگا کیا بات ہے سبحان اللہ ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر صاحب آج کل کی جو موجودہ دور کی جو قوالی ہے تو اس میں دیکھتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور نشہ چل رہا ہوتا ہے لا حول ولا تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں دیکھیے صاحب بالکل سیدھی سی بات ہے قوالی بالکل ایک جداگانہ مزاج ہے اور یہ جو نشہ کرنا ناچنا اچھلنا کودنا وہ بزرگان دین وجد میں ہوتے تھے ان کی کیفیت الگ ہوتی تھی یہ جو بازاری پن ہے اس کو قوالی نہیں کہہ سکتے آپ یہ سب فضول چیزیں ہیں اور نہ شرعی اعتبار سے اس کی اجازت ہے اور پھر چل جائے کہ مرد اور عورت یکجا ہو جائیں اور ہاتھ پکڑ کے ناچ رہے کر رہے ہیں یہ کوئی وہ کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ فنکشن تھوڑی ہے یہ تو عبادت ہے بے شک اس عبادت کو آپ انٹرٹینمنٹ فنکشن میں کہاں لے جا کر ملا رہے ہیں چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک پاکیزہ چیزوں کو ناپاک اشیاء کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا بہت سیدھی بات ہے تو قوالی شرعی اعتبار سے سنی جاتی ہے اور اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے دیکھیے اب آپ کچھ دیر بعد جب یہ ہمارے علی میاں جب پڑھیں گے تو جو کلام پیش کرنے جا رہے ہیں وہ نسیمہ جانب بتھا گزر کو سبحان اللہ اس کے اندر کیا رنگ ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور ابھی کچھ دیر پہلے آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی تو بھائی جو ذکی تاجی کا گھرانہ ظاہر ہے کہ یہ ایک روحانی گھرانہ ہے اور زما تاجی ظاہر ہے کہ یہ اس گھرانے کے سپوت ہیں تو اب بدنصیبی سے وقت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا لیکن جاتے جاتے بھی عشق والے کیسے اپنے نقوش چھوڑ جاتے تو انہوں نے نصیحت کی اپنے گھرانے کو اس گھرانے کو کہ میری قبر کے لوح پر ادیب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تضمین اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اصل اشعار لکھنا تو مجھے سکون ہوگا اس سے تو یہ روحانی تسکین ہوتی ہے اب یہ اشعار کیا ہیں کہ مجھے آداب اس درج کے سکھا جا کوئی نغمہ مدینے کا سنا جا برائے نظر جاں لینے کو آ جا بے بری جان مشتاقم دراجا فدائے روزہ خیر البشر کن نسیمہ جانب وطھا گزر کن زہوالم محمد را خبر کن تو یہ عشق کی منزلیں ہوتی ہیں اور یہ اس وقت نصیب ہوتی ہیں جب واقعی آپ کا دل کسی کے قدموں میں مچل رہا ہو محبت کے لیے تو ایسے لوگوں کو حضور کی شفاعت کیوں نہیں ملے گی جن کی لوح پر بھی نصیحت حضور کی محبت کی ہو کیا بات ہے سبحان بس یہ بات میں کہوں گا کہ آپ یہ دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ مت سمیٹیے حضور کی محبت کو اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے یہ کام آئیں گی
یہ شرابیں پینا، سگریٹیں پینا، اچھلنا کودنا، نعرے لگوانا، شراب کی غزلیں سننا اور شراب کو زبردستی تصوف میں ڈال دینا، وہ عشق مجازی کے لوگ تھے، ان کے انداز دوسرے ہوا کرتے تھے. یہ بازاری پن کی باتیں، بازاری دنیا، بازاری انداز یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے. یہ سب خود ساختہ تصوف ہے. اس کو تصوف نہیں کہتے، خرافات، بلکہ خرافات کا. یہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا، خرافات ہے. تو آئیے خرافات سے نکلے، سرکار کے ذکر کی طرف چلیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو چلتے ہیں علی بھائی کی جانب. تو علی بھائی نے کیسے پڑھا ماشاءاللہ، یہ تو بتائیں. ماشاءاللہ کیا سما باندھا. میں ابھی تک اس سما سے باہر نہیں نکل سکا ہوں. سما بھی اور سما بھی ہے. بالکل، کیا بات ہے. مدینے آؤں میں ایسے نہیں گل، مدینے آؤں میں ایسے نہیں گل، اور لگی ہے پھر بھی جانے کی وہی دھن، لگی ہے پھر بھی جانے کی وہی دھن. ہاں تجھی سے احوال محمد را خبر کن، احوال محمد را خبر کن. اور کہاں تک ہجر کا غم یا محمد، کہاں تک ہجر کا غم یا محمد، یہ دوری کیسے ہو کم یا محمد، یہ دوری کیسے ہو کم یا محمد. اور صدائے دل ہے بہم یا محمد، صدائے دل ہے بہم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد. ضرور لطف سوئے نظر کن، ضرور لطف سوئے نظر کن. ہاں مجھے آداب اس در کے سکھا جا، مجھے آداب اس در کے سکھا جا. اور کوئی نغمہ مدینے کا سنا جا، کوئی نغمہ مدینے کا سنا جا. ہاں برائے نظر جا لینے کو آ جا، برائے نظر جا لینے کو آ جا. ہاں بے پر ایجان مشتاق راجا، بے پر ایجان مشتاق راجا. فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر. ادیب راغل صاحب فرماتے ہیں تزوید میں، ادیب ہر نفس، ادیب ہر نفس شد محو یارش، ادیب ہر نفس شد محو یارش. اور چون آید بوئے زلف عنبری نش، چون آید بوئے زلف عنبری نش. ہاں
خدایا ای کرم بارے دیگر کن خدایا ای کرم بارے دیگر کن مدینے آؤں میں ایسے نہیں گن اور لگی ہے پھر بھی جانے کی وہی دھن ہاں تجھی سے کہا ہوں تو میری سن نسیمہ جان دے بدہا گزر کن نسیمہ جان دے بدہا گزر کن یہ احوال محمد سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ کا اور ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین، بریک کے بعد نئے سیگمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد نصلی علی نبی الکریم فما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان الکریم کے پرنور ساتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشریات بزم سناگر، اور بزم سناگر کے سیگمنٹ میں نعت کے رنگ شکیلہ پروین کے سنگ کے ساتھ میں زبان میں ہوں شکیلہ پروین، اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. رمضان الکریم کے روزے بہترین گزر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 10 سے 11 آپ بزم سناگر کا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ نعت خواں مہمان شخصیات موجود ہوتی ہیں. تو آئیے ہم اپنے نعت خوانوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے جو ہیں نعت خوانوں کی دنیا میں پیارے پیارے سے نام اجاگر ہو رہے ہیں. میں سب سے پہلے تعارف کراتی چلوں کہ سید غالب قادری صاحب ہمارے ساتھ درمیان موجود ہیں. اس کے علاوہ احمد کمال قادری صاحب موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ الماس نایاب صاحبہ موجود ہیں. تو میں آگے بڑھنا چاہوں گی کہ ہمارے اس محفل کا آغاز ہو جائے، اور مختصر ٹائم کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ تعالی نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے میں پہلے ملتمس ہوں احمد کمال قادری صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے گئے، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے گئے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں سید غالب قادری صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے
چھپ گئے کیا قبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا